السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر تو ظاہر ہے یہ مل گیا کہ ان کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، اور نامنیشن پیپرز ان کے بیشتر لیڈروں کے منظور ہو گئے ہیں۔ اپیلوں میں مزید کچھ منظور ہو گئے ہیں، کچھ ممکن ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو اپیلیں ہیں ان اپیلوں میں کچھ اور کے فیصلے ہو جائیں، تو یہ تو صورتحال اب کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ اہم حلقوں میں، اہم شہروں میں ان کے پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ بہرحال اب آ گئے ہیں، جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں، جنہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے وہ تو ہیں۔ عمران خان کے لیے البتہ سپیس کم ہو رہی ہے۔ عمران خان کے لاہور کے علاوہ لاہور کے بعد میاں والی سے بھی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ لاہور سے تو جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ تو ویسے بڑی پریشان کو افسوسناک ہے، اس لحاظ سے کہ وہاں پہ جو تائید کنندہ ہے اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ وہ غالباً عمران خان کے حلقے کے ہی نہیں۔ اگر حلقے کے نہیں ہے پھر تو وہ ہر حال میں سپریم کورٹ تک بھی وہ ریجیکٹ ہی ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے دیکھا ہے لاہور میں ایک ضمنی الیکشن میں جمشید اقبال چیمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ وہاں پہ بعد میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں سے ووٹ اچھے خاصے ووٹ لیے کرچے وہ ہار گئے۔ پرویز ملک صاحب والی سیٹ پہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے 8 فروری کو الیکشن میں خود حصہ لینا تو ممکن نہیں رہے گا، ایسے امکانات لگ رہے ہیں ان کے لیے، اسپیس مشکل ہو رہی ہے۔ مخدوم شاہ قریشی کو ملتان سے کاغذات نامزدگی دونوں حلقوں سے، بلکہ 2 قومی کے اور 1 صوبائی کے، 3 حلقوں سے مسترد ہوئے ہیں، تو ان کے بچوں کے اگرچہ ہو گئے ہیں، بیٹے اور بیٹی کے، تو لیکن شاہمد قریشی صاحب نے ہائی کورٹ میں اپیل کیا، لاہور ہائی کورٹ میں ممکن ہے اپیل میں ان کو ریلیف مل جائے۔ عمران خان کے لیے مجھے مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ٹیکنیکل غلطیاں بھی ہوئی ہے۔ میاں والی سے البتہ کاغذات ان کے منظور ہو جانے چاہیے تھے، وہاں پہ ممکن ہے اپیل میں کوئی فائدہ ہو، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ عمران خان کے حوالے سے جو ہو رہی ہے، اڈیالہ جیل میں کیسز کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، کیس اچانک سپیڈ اپ ہو گئے ہیں، فرد جرم ان پہ عائد ہو گئی ہے، اور مختلف کیسز میں جس تیزی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پیشیاں، 1-2 دن کی پیشیاں میں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے تک عمران خان کو کسی اور کیس میں بھی سزا بھی ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں گرفتاریاں ان کے مزید کیسز میں بھی ہو گئی ہیں۔ اور آج ایک تشویشناک، ایک خطرناک خبر، منیب فاروق اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، لاگر ہیں، ویلاگر ہیں، انہوں نے یہ سنائی کہ عمران خان، ان کو یہ لگا، منیب فاروق کا یہ کہنا ہے، ان کا خیال ہے کہ کچھ کیسز عمران خان کے ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں، خاص طور پہ جی ایچ کیو پہ حملے کی پلاننگ وغیرہ کے حوالے سے، پلاننگ میں ڈال کے، ظاہر ہے جب حملہ ہوا تو اس وقت تو وہ ارسٹ میں، نیب ان کو ارسٹ کر چکی تھی اس وقت، تو یعنی قید میں ہی تھے، لیکن پلاننگ کے کھاتے میں اگر ملٹری کورٹ میں گیا تو پھر یہ ظاہر کافی خطرناک معاملہ ہو، لیکن یہ تب ہوگا جب ملٹری کورٹ پہ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، لارجر بینچ اس کو سن رہا ہے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں، اس نے پچھلا فیصلہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کو اگر کالعدم قرار دے دیا، اس فیصلے کے اگینسٹ ڈفرینٹ فیصلہ کر دیا، اور ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کے حق میں اگر فیصلہ ہو گیا، تب یعنی عمران خان پہ بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اس میں۔ اچھا، اڈیالہ جیل کے حوالے سے کل ایک بات کی گئی 1-2 دنوں میں، بعض ولاگر نے یہ کہا کہ عمران خان رو پڑے اڈیالہ جیل میں، اور ان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ٹیشو پیپر دینا پڑا، اور جج باہر چلے گئی۔ وہ اس بارے میں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اس کے برعکس ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ باتیں دانستہ طور پہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایک نون لیگی میڈیا کمپین یا ان کے جو پرو مسلم لیگ نون کے یا ان کے حامی جرنلسٹ ہیں یا ویلاگرز ہیں، وہ یہ بات زیادہ پھیلا رہے ہیں، اور مقصد عمران خان کی کمزوری کا تاثر دینا ہے۔ کیونکہ میں اس لیے اس دلیل میں بات کروں، جو عمران خان کے وکلاء ہیں وہ ان کی ایویڈنس اور ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ ان کیسز میں صحافیوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، پر اعتماد ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ان کے اعتماد میں اور ایک ضد میں، اور وہ ایک ساری اپنی اسی میں پوری اسپرٹ میں ہوتے ہیں، تو کمزوری کا یہ ایسا عنصر ہے نہیں۔ جب کوئی واقعہ ہوگا دائرہ سب کے سامنے ہی ہوگا نا، یا کہ اگر کوئی بندہ ڈپریس ہوگا، اگر دل چھوڑ چکا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو وہ پھر پورا ہی کمزور ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نہ کسی ایک ویلاگر جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، یا کوئی اینکر وہاں موجود نہیں ہے، اسے یہ خبر مل گئی رونے کی، اور کسی اور کو پتہ ہی نہیں چلا پوری ڈیالہ جیل میں، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ کل تو ایک دلچسپ بات ہوئی کہ جب میڈیا کے ساتھ آئے عمران خان، تو انہوں نے پوچھا کہ بھی کون کون سے چینل کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کسی ایک سما نیوز کے ایک رپورٹر نے کہا کہ میں سما سے ہوں، کسی نے کہا جیو سے ہوں، اور تیسرے نے کہا دنیا سے ہوں۔
تو خان صاحب نے مبینہ طور پہ یعنی جو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ سر ہلایا اور انہوں نے کہا، شاید یہ کمنٹ بھی کیا کہ لگتا ہے یہ سارے کنٹرول میڈیا کے لوگ ہی ہیں، یعنی جیو چینل کو، سما کو اور دنیا کو انہوں نے قرار دیا۔ تو اس پہ خیر علیمہ خان ان کی ہمشیرہ نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں پہ جی این این کا رپورٹر بھی ہے، ویسے اور بھی رپورٹر تھے کہ جی این این کا انہوں نے نام لیا، تو جی این این پہ خان صاحب نے مسکرائے کہ بھائی یعنی یہ صرف کنٹرول میڈیا کے 3 چینل نہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ تو خیر میڈیا سے گفتگو میں بھی عمران خان کا بڑا کلیئر تھا، وہی باتیں انہوں نے کی، انہوں نے 9 مئی کو اپنے خلاف سازش بھی قرار دیا، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جو اکانومسٹ آرٹیکل کی بھی اونرشپ لے رہے ہیں پوری، اور جو اس طرح اب خبر آپ سب لوگ سن چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک میری اسپیچ میری تیار ہو رہی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئے گی اگلے چند دنوں میں الیکشن کے موقع پہ۔ میرا خیال ہے ممکن ہے 1 سے زیادہ ان کی تقریر ہوں جو الیکشن کے موقع پہ جلسوں میں سنائی جا سکیں گی۔ اب پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان مل گیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ اپیل میں، اگر اپیل میں جاتے ہیں، جس میں جائیں گے، چانسز تو یہی ہے اکبر اصغر باور بھی جائے گا، الیکشن کمیشن بھی جائے گا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی کوئی تک نہیں، الیکشن کمیشن متاثرہ فریق ہی نہیں ہے، وہ کیوں اپیل کرے؟ اس نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے، اگر وہ آئین کی تعبیر تشریح تو عدالتوں کا ہی کام ہے نا۔ اگر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نہیں ہے فیصلہ، غلط تو غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کا کیا مسئلہ ہے؟ الیکشن کمیشن نے بے شمار فیصلے کیے ہیں، سینکڑوں فیصلے کیے ہیں، اور ریٹرننگ افسروں نے بھی بے شمار فیصلے کیے ہیں، وہ ٹرن ڈاؤن ہو رہے ہیں، وہ آگے جا غلط ہو رہے ہیں، تو اس پہ کیا وہ اپیل میں چلے جائیں گے؟ تو لیکن بہرحال اب دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن بھی شاید اپیل میں چلا جائے، تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی نشان واپس نہیں لے گی، لینا بھی نہیں چاہیے۔ پارٹی کو، ملک کی سب سے اہم اور بڑی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے دینا چاہیے، بالکل سیاسی سپیس ختم نہ ہو اس کے لیے، اور اپنے نشان پہ ان کو، اپنا جو پارٹی نشان ہے اس پہ بھی ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، اور کمپین میں بھی جانا چاہیے تاکہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہو، ووٹر بھی شامل ہوں، اور جو پی ٹی آئی کے حامی ووٹر حلقہ ہے، جو حامی حلقہ ہے، وہ بھی ایک سامنے آئے، الیکشن میں جائے۔ تو بشر بی بی کے حوالے سے البتہ یہ چونکہ ان کو فرد جرم ان کو بھی عائد کی گئی، ان پہ ان کو سنائی بھی گئی اڈیالہ جیل میں، ان کے لیے سامنے یہ پہلا معاملہ تھا، اور پھر یہ دونوں یہ چلتی رہیں اڈیالہ جیل میں گرفتاری کے بھی، یہ کسی ٹائم گرفتار کر سکتے ہیں بشرا بی بی کو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ کی گرفتاری کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی تاثر نیگیٹو ہوگا، یا انٹرنیشنلی اس کا اچھا تاثر نہیں ملے گا، تو اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی سزا سنا نہیں دی جائے، باقاعدہ عدالت جیل نہ بھیج دے، تب تک کے لیے وہ عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ البتہ عمران خان کی گرد گھیرا تنگ سے تنگ ہو رہا ہے، اور مطلب اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی عدالت کسی جگہ پہ، کسی ہائر کورٹ میں اگر ضمانت مل جائے کسی کیس میں، تو اتنے سارے اور کیسز مزید ہوں، کسی کیس میں ریمانڈ لیا جا رہا ہے، کسی میں تفتیش ہو رہی ہے، نئے کیسز آ رہے ہیں، تاکہ ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، کمپین نہ کرنے دی جائے۔ کمپین تو کیا، گھر میں بیٹھ کے کوئی ویڈیو خطاب ہی نہ کر سکے، تو اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ہلاتے، کوئی ویو کرتی کوئی تصویر سامنے نہ، اس کو پورا یقینی بنایا جائے گا 8 فروری کے الیکشن تک عمران خان کا کوئی دنیا میں کوئی بندہ بھی نہ دیکھے، ان کو ایک جھلک بھی نظر نہ آئے۔ یہ بات تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، کلیئر۔ البتہ یہ بلے کا نشان اگر ان کو عدالتوں کی وجہ سے ملا ہے، اور آگے بھی اگر ریلیف ملا تو عدالت سے ہی ملے گا، تو لیکن پی ٹی آئی کے لیے باقی معاملات جو ہے نا وہ ظاہر اچھے نہیں ہیں ابھی، چونکہ اب اگلے جو الیکشن کمپین شروع ہوگی، تو اب دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی جو جلسے کرے گی، ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ملے گی، ان کی ورکنگ کنونشن میں مسائل ہوں گے، اور اب انڈیویجول شروع ہوگا معاملہ، کہ جہاں جہاں پہ اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا، پی ٹی آئی کے تگڑا کینڈیڈیٹ ہوگا، اسے تنگ بھی کیا جائے گا، اس پہ کوئی پرچے ہو جائیں گے، کچھ مسائل ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کے ورکر کو پکڑ لیا جائے گا، خاص طور الیکشن ڈے سے پہلے۔ تو یہ ایک بڑے چیلنجز ہیں، اب پی ٹی آئی ان چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کرتی ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ عمران خان بھی ظاہر اپنی طرف سے جو کچھ نہ کچھ چیزیں جو سوچ رہے ہوں گے، پلان کر رہے ہوں گے، وہ بھی ان کے اپنی دانش میں، اپنے حساب سے جو بھی کرنا ہے، تو وہ اس الیکشن میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی اصل کامیابی وہ ہوگی کہ ان مشکل حالات میں بھی اپنے لیے جتنا ایک سپیس حاصل کر سکیں، جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر لے سکیں، یہ ان کی کامیابی ہوگی۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس بارے میں، جیسے جیسے چیزیں آئیں گی، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ حلقوں پہ ایک پوری سیریز شروع کی جائے، مختلف جگہوں پہ، جو وہاں پہ اپنی جو میری انفارمیشنز ہیں وہاں سے لوگوں سے مل کے بات کر کے اپنا اپڈیٹڈ مختلف ہر حلقے کا تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن اضلاع کا، شہروں کا، ساؤتھ پنجاب کا، سینٹرل پنجاب، کے پی، کراچی، جہاں جہاں ہو سکے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔